پاکستان کے شمال مغرب میں پاک افغان سرحد یعنی ڈیورنڈ لائن کے ساتھ ساتھ چلتی پٹی پر مشتمل پختون قبائل کی سرزمین ایک قدیم تاریخ اور تہذیب اپنے دامن میں لیے موجود ہے۔ گزشتہ 10-12 برس میں رونما ہونے والے حالات و واقعات سے تو سبھی آگاہ ہیں، مگر ایک عام قبائلی کی زندگی، اس کے مخصوص مسائل اور اس کی زندگی میں آنے والی تبدیلیاں انسانی تہذیب کی آنکھ سے اوجھل رہیں۔ اسی سرزمین کا ایک علاقہ باجوڑ ہے جہاں میرا بچپن گزرا، جس کے بعد میرے والدین تلاش معاش کی غرض سے ملک سے باہر چلے گئے۔ وطن واپس لوٹنے کے بعد مٹی کی خوشبو کے ساتھ ساتھ اپنے علاقے میں رونما ہونے والی تبدیلیوں سے متعلق تجسس مجھے کھینچتا ہوا اپنے آبائی قصبے خار لے آیا، جو کہ ہیڈ کوارٹر ہے باجوڑ ایجنسی کا۔ باجوڑ ایجنسی کی آبادی تقریباً 6 لاکھ نفوس پر مشتمل ہے اور طرز زندگی زیادہ تر دیہی ہے۔ اکرام خان میرا بچپن کا دوست ہے۔ باجوڑ کی کہانی کی دستاویز بندی اور میری رہنمائی کے لیے اکرام خان بہترین انتخاب تھا۔ تعلیم تبدیلی کا پیش خیمہ ہے، اسی لیے میں نے فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے باجوڑ میں واقع ہونے والی تعلیمی تبدیلی کا جائزہ لیا جائے۔ باجوڑ میں پرائمری سے پوسٹ گریجویٹ سطح تک کے 639 تعلیمی ادارے ہیں، جن سے طلباء و طالبات کی بڑی تعداد مستفید ہو رہی ہے۔ 2008 کے مخصوص حالات کے باعث تقریباً 97 تعلیمی ادارے دہشت گردی کا نشانہ بنے۔ ان میں سے تقریباً 56 اداروں کا کام مکمل ہو چکا ہے، جبکہ بقیہ 41 اس عمل سے جلد گزریں گے۔ اس وقت ہم گورنمنٹ ہائی اسکول خار میں موجود ہیں اور یہاں پہ میٹرک کے طلباء کے بورڈ کا امتحان چل رہے ہیں۔ تو اس وقت ایک بچہ باہر نکلے میٹرک کا ایگزام دے کے، اس سے پوچھتے ہیں کہ اس نے پیپر کیسے کیے ہیں۔ بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ مائی نیم از گلاب شاہ۔ گلاب شاہ پیپر کس چیز کا تھا؟ پیپر میتھس کا تھا سر۔ اور کیسے کیا آپ نے؟ بہت اچھا کیا سر، انشاءاللہ 75 میں 74 آ جائیں گے۔ یہ جان کر مجھے بہت خوشی ہوئی کہ تعلیمی میدان میں خواتین مردوں کے شانہ بشانہ چل رہی ہیں۔ یہاں کی بچیاں بہت اچھی ہیں، پراپرلی ہمارے ساتھ ہیلپ کر رہی ہیں، ہمارے ساتھ پوری کوآپریشن کر رہی ہیں اور یہاں پہ ایجوکیشن کے لیے ریگولرلی آتی بھی ہیں۔ ہم جیسے ہی ٹیچرز یہاں پر آئیں گے، لیکچرز آئیں گی تو ہی پاکستان کے ایریا ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ یہاں اساتذہ کی لگن اور بچوں کا شوق اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہاں کے لوگ تعلیم و ترقی کے میدان میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں شعبہ تعلیم سے شعبہ صحت کی طرف۔ اس وقت میں ایجنسی ہیڈ کوارٹر اسپتال باجوڑ خار میں کھڑا ہوں۔ ایجنسی ہیڈ کوارٹر اسپتال خار باجوڑ کا سب سے بڑا ہسپتال ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ ایجنسی ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل خار میں وہ تمام سہولتیں موجود ہیں جو ملک کے کسی بھی اچھے سرکاری ہسپتال میں ہو سکتی ہیں۔ آپ مطمئن ہیں آپ کا آپریشن وغیرہ صحیح ہوا ہے؟ ڈاکٹر خیال رکھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، ٹائم پہ آتا ہے، دوائی سارا کچھ ٹائم پہ کرتا ہے۔ یہاں پہ ہمارے ہاں کل 4 آپریشن تھیٹرز ہیں مختلف۔ یہ سرجری والوں کا ہے، وہ ساتھ میں INT والوں کا ہے، سامنے وہ آرتھوپیڈک کی OT ہے، اس کے ساتھ گائنی کی آپریشن تھیٹر ہے۔ جنرلی ہمارے ہاں یہاں پہ 6 days a week ہماری روٹین سرجریز ہوتی ہیں اور روٹین میں ہم تقریباً 20 سے لے کے 25 تک یہ ہماری روٹین میجر سرجریز ہیں ڈیلی بیسس پہ۔ ہسپتال کی سہولیات کا جائزہ لینے کے بعد میں نے مریضوں کے لواحقین سے بھی بات چیت کی۔ مقامی لوگوں کے تاثرات سے اس ہسپتال کی اہمیت کا بخوبی اندازہ ہوا۔ انہوں نے جس طرح بتایا کہ یہ ہسپتال اس علاقے کا ایک سرمایہ ہے، یہاں کے جتنے ڈاکٹرز ہیں وہ یہاں ان لوگوں کی خدمت کے لیے ہی موجود ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتا تو ان کو دور دراز کے علاقوں تک سفر کرنا پڑتا، ان کو بہت زیادہ مہنگا پڑتا، ایکسپینسو پڑتا، تکلیف اور مشقت الگ سے اٹھانی پڑتی۔ ان کے اپنے علاقے میں ایک اعلیٰ اسٹیٹ آف دی آرٹ قسم کا اسپتال یہاں پہ موجود ہیں، جس کا یہ گورنمنٹ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ اس اسپتال میں بتدریج ترقی لائی جائے گی اور اس کو مزید وسعت دی جائے گی۔ بڑے ہسپتال کے علاوہ مقامی آبادی کو ان کے گھروں کے قریب طبی سہولیات کی فراہمی کی غرض سے باجوڑ ایجنسی میں 39 بنیادی مراکز صحت کام کر رہے ہیں، جن میں مطلوبہ معیار کے مطابق سہولیات موجود ہیں۔ یہ بات میرے لیے بہت خوش آئند تھی کہ باجوڑ میں صحت و تعلیم کے علاوہ کھیلوں اور دیگر صحت مند سرگرمیوں پر بھی توجہ دی جا رہی ہے۔
آپ یہاں پہ کب سے کرکٹ کھیل رہے ہیں؟ میں یہاں پہ تقریباً 3 سال سے کرکٹ کھیلتا ہوں. بہت زیادہ سہولیات ہیں انشاءاللہ, اور یہ سب کمپلیکس بنا ہے اور موقع ملا ہے کرکٹ کھیلنے کا. میرا آئیڈیل شاہد آفریدی ہے. باجوڑ میں قیام کے پہلے دن یہاں ہونے والے ترقیاتی کاموں اور مثبت تبدیلیوں کو دیکھ کر مجھے خوشگوار حیرت ہوئی. جو کچھ اس سے پہلے میرے ذہن میں تھا, آج کے باجوڑ کی تصویر اس سے بالکل مختلف تھی. فاٹا کی کہانی کا ایک پہلو یہاں امن و امان کی صورتحال اور یہاں کی معاشرتی ترقی کی رفتار کا جائزہ تھا, جس کے لیے آج مجھے جانا ہے یہاں کی پولیٹیکل انتظامیہ کے پاس. جو باجوڑ کی مجموعی صورتحال ہے وہ بالکل نارمل ہے, کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جس طرح پاکستان کے دیگر شہر ہیں بالکل اسی طرح ہی باجوڑ ایجنسی ہے. اس وقت ملیٹنسی بالکل ختم ہو چکی ہے. آپ دن کو رات کو جب چاہیں کوئی بھی آنا چاہے آ کے وزٹ کر سکتا ہے. یہاں پہ جو ہے کنسٹرکشن ورک چل رہا ہے, بازار چل رہے ہیں, ٹریفک چل رہی ہے. ایک جو نارملسی کی کسی بھی دنیا کے کسی بھی شہر میں کوئی بھی پیرامیٹر ہے وہ باجوڑ کے اندر پورا ہوتا ہے نارملسی کے حوالے سے. ساری جو ڈیولپمنٹل ورک ہے اور یہ ساری نارملسی ہے, یہ سارا لوگوں کو ملا کے ان کے ساتھ ہم مل کے یہ ساری ایکٹیویٹی کر رہے ہیں. اس میں اس طرح نہیں ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی نہ کوئی چیز آ جاتی ہے اور ہم امپلیمنٹ کر دیتے ہیں, بلکہ جو آئیڈیاز ہیچ کیے جاتے ہیں وہ کمیونٹی سے ہیچ کیے جاتے ہیں. ہمارے لوگ پہلے جاتے ہیں کمیونٹی کے اندر, کمیونٹی سے آئیڈیاز لیتے ہیں, ان کی پرابلمز, ان کی گریونسز سنتے ہیں اور پھر اس کے مطابق ہم جو ہے آگے فردر پروپوزلز جو فلوٹ کرتے ہیں. فاٹا کے باقی حصوں کی طرح باجوڑ کے لوگوں کا قدیم اور مقامی پیشہ زراعت اور مال مویشی پالنا ہے. ان شعبوں کو ترقی دینے کے لیے کیا کچھ کیا جا رہا ہے, اس سلسلے میں بات کرتے ہیں. اس سلسلے کے اندر ہم یہاں پہ لوگوں کے لائف سٹاک سیکٹر جو ہے, لوگوں میں گائے بھینس مویشی تقسیم کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم لوگوں نے یہ جو شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں اس کے پالنے کا ایک بڑا بندوبست کیا ہوا ہے, تاکہ لوگ جو ہے وہ شہد کے یہ کاروبار سے جو ہے منسلک ہوں اور پھر اس سے مستفید ہو سکیں. اور اسی طرح کے دیگر پروجیکٹس ہیں. ہم آبنوشی کی مختلف اسکیمیں کر رہے ہیں. ہم لوگوں کے جو زمینیں ہیں اس میں سیڈز تقسیم کر رہے ہیں, کھاد دے رہے ہیں لوگوں کو, تاکہ ان کی زمینیں فرٹائل ہوں اور فرٹائل ہونے کے بعد اس زرخیز زمین سے وہ اپنا پورا کا پورا منافع جو ہے وہ اٹھا سکیں. آبپاشی کے لیے تالائی ڈیم کی تعمیر ایک بہت دور رس اقدام ہے اور یقیناً زراعت کی ترقی میں معاون ثابت ہوگا. باجوڑ کی مہمان نوازی کی زندہ روایت یہاں بھی پوری خوبصورتی سے نظر آئی. صدیوں سے فاٹا کے قبائل دیہی طرز زندگی اپنائے ہوئے ہیں. زیادہ تر آبادی بکھری ہوئی ہے, ایک گھر یہاں تو دوسرا وہاں. ایسے میں آبادیوں کو سہولیات کی فراہمی مشکل ہے. فاٹا سیکریٹریٹ اس کوشش میں ہے کہ اس پسماندہ طرز زندگی کی جگہ رہن سہن کے شہری طریقوں کو فروغ دیا جائے. اس ضمن میں ترقی پروجیکٹ کے تحت اربن ہبز کا قیام منصوبے کا حصہ ہے. ان اربن ہبز کو جدید شہری زندگی کی تمام ضروری سہولیات فراہم کی جائیں گی, جن میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی, بازار اور تجارتی مراکز, نکاسی آب اور کوڑا کرکٹ ٹھکانے لگانے کا بندوبست شامل ہیں. جہاں ایک طرف پورا ملک بجلی کے بحران سے دوچار ہے, وہاں میرے لیے یہ بات حیران کن خوشی سے کم نہ تھی کہ باجوڑ میں شمسی توانائی کی سہولت موجود ہے. گھروں اور بازاروں کو روشن بنانے کے لیے سولر پینلز اور پانی کے حصول کے لیے سولر ٹیوب ویلز نصب کیے جا رہے ہیں. ایجنسی ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل خار اور بنیادی مراکز صحت کو بھی شمسی توانائی فراہم کی گئی ہے, تاکہ علاج معالجے میں کسی قسم کی دقت نہ ہو. آج جرگاحال باجوڑ ایجنسی خار میں فاٹا سیکریٹریٹ کے ایک پروجیکٹ کے زیر اہتمام یہاں کے عوام میں پولیٹیکل ایجنٹ باجوڑ ایجنسی نے سولر لیمپس تقسیم کیے. ہم ایک بینیفیشری کے ساتھ اس وقت کھڑے ہیں اور ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اس سے ان کو کیا فائدہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں امپلیمنٹر آرگنائزیشنز, پولیٹیکل انتظامیہ, فاٹا سیکریٹریٹ اور بالخصوص گورنر کے پی کے مشکور و ممنون ہے کہ انہوں نے باجوڑ کی عوام کے لیے یہ پروجیکٹ کی شروعات کی. سولر الیکٹریسٹی جس کو بہت مانگ ہے آج کل اور یہ بہت ضروری ہے علاقے کے لیے, تو ان سے ہماری کافی مشکلات حل. پورا گھر تو اس ایک لیمپ سے روشن نہیں ہو سکتی, البتہ شروعات ہو گئی ہے. دوسرے دن کی شام ہو چکی ہے. پاکستان کے کسی بھی شہر کی طرح یہاں بھی خرید و فروخت جاری ہے اور زندگی رواں دواں ہے. آج باجوڑ میں میرے قیام کا تیسرا اور آخری دن ہے. آج کے باجوڑ کی کہانی تعلیم, صحت, زراعت اور توانائی کے میدانوں سے ہوتی ہوئی یہاں کے سنگلاخ پہاڑوں کا رخ کرتی ہے. فطرت نے باجوڑ کو بے شمار قدرتی خزینوں سے نوازا ہے.
जिन में संगे मरमर और क्रोमाइट काबिल जिक्र हैं। हमें दिखाई देने वाला ये पहाड़ी सिलसिला अपने सीने में संगे मरमर के वसी ज़खायर रखता है। ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई कि संगे मरमर के हसूल के लिए यहाँ रवायती तरीकों के साथ मैकेनाइज्ड तरीका भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे वेस्टेज 80% से कम होकर सिर्फ 10 से 15% तक रह जाता है। जहाँ कुदरत ने बाजौड़ को मादनी वसाइल से नवाजा है, वहाँ इस सरजमीन को जंगलात की दौलत से मालामाल करने और ज़रई शोबे में बेहतरी की कोशिशें भी की जा रही हैं। इसी सिलसिले की एक कड़ी यहाँ 3 एकड़ पर मुहित हेडक्वार्टर फॉरेस्ट नर्सरी है। इस नर्सरी की कारकर्दगी के बारे में ब्रीफ करते हुए हमें शफकत मुनीब साहब ने बताया। इस वक्त 34 मुख्तलिफ अक़साम की स्पीशीज़ हैं, जिसमें हम कोनीफर स्पीशीज़ जिसमें हमें कहते हैं, जो आपको ये नज़र आ रही हैं, कायल, चीड़, दियार, फर, ये हैं। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे मुख्तलिफ हमने जैतून, यूकलिप्टस जो है, मजरी है, मुख्तलिफ स्पीशीज़ हमने यहाँ पे इसमें वो की हुई हैं, रेस की हुई हैं, जो हम फील्ड की तरफ लेके जाते हैं। जब से वो महकमा जंगलात बाजौड़ में नहीं था तो ये इलाका जो था ये सरसब्ज़ नहीं था। जब महकमा आया इधर बाजौड़ में तो उन्होंने बहुत अच्छी डेवलपमेंट काम की। इधर नर्सरियाँ उगाई उन्होंने, और नर्सरियों से प्री भी कास्ट ऑफ पौधे भी तकसीम किए। आप यहाँ से क्या क्या पौधे लेके गए थे? कौन कौन से पौधे लेके बहुत गए? मुख्तलिफ पौधे लेके गए हैं सर, उधर प्लांटेशन में भी और हमारे अपने जो ज़मीन है उसमें भी हमने लगाए हैं। चीड़ भी लगाया है सर, वो पॉपुलर भी लगाया है, एलेंथिस भी लगाया है, और कुनीपर के जितने भी प्लांट्स है, वो दियार, ये हमारे अपने अपने गांव में भी हमने सर लगाए है। महकमा जंगलात ने इधर बहुत बड़ा काम किया है सर। मैं जिस कहानी की तलाश में बाजौड़ आया था, वो अपने दामन में कई कहानियाँ रखती है। जिंदगी और तरक्की और फलाह की कहानी, कुदरती हुस्न और कुदरती वसाइल का जिक्र, रोशन रवायात और इक़दार और मेहमान नवाजी की कहानी। इन कहानियों के जीते जागते खूबसूरत किरदार वो लोग हैं जो बाजौड़ की तामीर और तरक्की के लिए अपना अपना काम कर रहे हैं। मैं इन तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरी कहानी की तलाश में हर कदम पर मेरा साथ दिया। मैं इनवाइट करता हूँ आपको, और हर किसी को इनवाइट करता हूँ कि डू विजिट, खुद आएँ और आके देखें और फिर फैसला करें कि हमारा जो इलाका है ये कैसा है। इट्स अ ब्यूटीफुल पाकिस्तान। बाजौड़ में क़याम कहानी का पहला बाब था। अगर वक्त ने मौका दिया तो मैं फाटा के तमाम इलाकों में जाऊंगा, ऐसी कई और खूबसूरत अनकही कहानियों की तलाश में।